آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے، منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے، خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. Some animals he has created to eat and some to be eaten. کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے، مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائس کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائس کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے بنایا ہے، تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں، آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوک کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت، دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے، لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88، اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر، وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں، پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو، آرام ملے، انہیں پیس، امن ملے. they will be satisfied. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں، پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے، گھاس پھوس، پھل، چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ، اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ، خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ، بکری دیں گے تو 5 مہینہ، سور دیں گے تو 6 مہینہ، اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ، ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے، مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو، اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ، اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے، میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے، رائنوسرس، تو ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے، کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے. وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے، مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے، اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی لا رہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں. لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے، جو پھل ہے اور جو پودے ہیں، ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئی. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے، لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، یہ پہلے کی بات ہے. آج سائنس بڑھ چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے. وہ ہنس بھی سکتے، وہ رو بھی سکتے، ان کو بھی درد ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائی نہیں دیتی، کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکل پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے.
اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا ہے. کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہتیا کر سکتے. ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا. وہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن یہ جانور کے 5 سینسز ہے, 5 سمجھ ہے. یہ پیڑ پودے کے 2 یا 3 کم ہے, صرف 3 سینسز ہے. تو اسی لیے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے. تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ بحث کے لیے مان لو آپ صحیح ہے, فار سیک آف آرگیومنٹ, بحث کے طور پہ مان لو آپ صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, 2 سینسز لیس, نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آ کے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے 2 سینسز کم تھے. آپ تو الٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو معصوم تھا, وہ گنگا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا, اس کو ڈبل سزا دو. یہاں جج حضرات بیٹھے ہوئے ادھر. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2 سینسز کم 2 سینسز زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں, یا الذین آمنوا, او مومنو, آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے آپ کھا سکتے. آپ جو سانس لے رہے, بھائی صاحب سانس لے رہے, آپ کو پتا ہے کہ ملینز آف جرمز آر ڈائنگ. یہ جراثیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جان ہے. آپ اگر 5 منٹ تک سانس نہیں لیں گے آپ مر جائیں گے. ہر منٹ میں آپ ہتیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن یہ جو جانور ہے, پیڑ پودے ہے, جراثیم ہے, یہ عالمی بھائی چارے میں نہیں آتے. ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے. لیکن اگر آپ کو جینے کے لیے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں, تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن صرف ہمارے نشانے بازی کے لیے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے. لیکن کھانے کے لیے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کاٹتا ہوں کھانے کے لیے, تو یہ اسلام میں اجازت ہے. جو جانور کی اجازت ہے, جو جانور حلال ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لیے, صرف نشانی بازی کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے, اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہے, جانور بھی بھائی, جو اسلام میں نہیں. اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لیے ہر انسان آپ کا بھائی ہے. بھلے امریکہ میں ہو, انڈیا میں ہو, UK میں ہو, کالا ہو, گورا ہو, وہ آپ کا بھائی ہے. لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے. لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. لیکن جو جانور کی اجازت دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے. ہوپ یہ جواب آپ کے لیے کافی ہے.